آفاق کم از کم MQM کے لفظ پہ تو مجھ سے متفق ہوں گے. انہیں بیٹھنا ہوگا, سب لوگوں کو بیٹھنا ہوگا. کسی بھی مخالف کو, کسی بھی انتہا پسند دہشت گرد کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ بظاہر ہماری اس تقسیم سے فائدہ اٹھائے. تو کم از کم ایک پلیٹ فارم تو ہو کہ جہاں پر ہم آپس میں بیٹھ سکیں. تو ہم اس پلیٹ فارم کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے. MQM کے سابق رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ تقسیم کا فائدہ کسی کو نہیں اٹھانے دیں گے اور جلد تمام دھڑوں کی نمائندگی کے لیے کونسل بنائیں گے. اب تقسیم کی وجہ سے قوم کو کمزور نہیں ہونے دیں گے. سب کے نظریے ایک ہیں. علی رضا عابدی کی قربانی نے ہمیں زندہ رہنے اور لوگوں کو جمع کرنے کا حوصلہ دیا ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے شہید سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا عابدی کے سوئم کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا. سب سے زیادہ امتحان بھی ہمارا ہی لیا گیا. یہ PSP کے 2 ساتھیوں کی شہادت یہ کیا ہے؟ وہ بھی میرے بیٹے تھے, وہ بھی میرے ہی لختے جگر تھے. ان کا خون ناحق بہا تو اس پر میرا دل بیٹھا, میں صدمے سے 2-4 ہوا. علی رضا کے صدمے نے تو ہم سب کو گھائل کر دیا اور ہم شوق میں بھی ہیں اور ڈپریشن میں بھی ہیں. لیکن پھر اس کی قربانی ہی ہمیں زندہ رہنے کا, آگے بڑھنے کا, لوگوں کو جمع کرنے کا, یکجا کرنے کا, یہ جو بکھرا ہوا سب کچھ نظر آ رہا ہے اسے سمیٹنے کا حوصلہ دیتی ہے اس کی قربانی. ہم پھر کھڑے ہوتے ہیں, پھر ہم عزم کرتے ہیں, پھر ہم تجدید عہد کرتے ہیں. تو آج کل اس کے جنازے کے موقع پر, اس کی تدفین پر اور آج اس کے سوئم پر ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم بھی اس کے قاتلوں کی گرفتاری تک, اس سازش کے بے نقاب ہونے تک, سازشیوں کے گرفتار ہونے تک ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے اعلان کیا وہ پریس کانفرنس میں آئندہ کا لائے عمل دیں گے. فاروق ستار نے کہا کہ ان قوتوں کے سامنے جنہوں نے قتل کیا ہے علی رضا عابدی کو سر نہیں جھکائیں گے. ویڈیو آ گئی ہے, اب تحقیقاتی ادارے قاتلوں کو گرفتار کر کے سازش کو بے نقاب کریں گے. ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اتنی آسانی سے ان قوتوں کے سامنے جو اس طرح کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کرتی ہیں, ایک ہنسمکھ, ملنسار, پڑھے لکھے, تہذیب یافتہ, نفیس انسان جس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا, بظاہر اس کا کوئی دشمن نظر نہیں آتا, لیکن جس طرح گھات لگا کر بہیمانہ اس کا قتل کیا گیا, اس کے جسم میں گولیاں اتاری گئیں, یہ سب نے دیکھا. یہ ویڈیو آ گئی ہے. مجھے امید ہے کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے صحیح خطوط پر تحقیقات کریں گے اور اس کے صحیح قاتلوں کا سراغ لگائیں گے, قاتلوں کو بھی گرفتار کریں گے, سازش کو بھی بے نقاب کریں گے اور جو سازشی ہیں انہیں بھی بے نقاب کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ وہ قومی نقصان اور سازشی عناصر کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے تمام گروپس, حقیقی, MQM, PSP, MIT سمیت سب کے پاس جائیں گے. میں نے یہ بھی طے کیا ہے, میں 1 دن میں انشاءاللہ اعلان کروں گا ایک ایسی کونسل, فورم یا سنڈیکیٹ کے قیام کا کہ جہاں اب ہمیں اس بات میں کوئی آر محسوس نہیں ہونے چاہیے کہ میرے کتنے اختلاف ہیں MQM حقیقی کے لوگوں سے, MIT کے دوستوں سے یا PSP کے بھائیوں سے. ہمیں اب اس بات میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو ہمیں کمزور کیا گیا, ہمیں تقسیم کیا گیا اور جو انتخابات میں انجینئرنگ ہوئی اور جو نتائج برآمد کیے گئے, یہ اصل میں یہ جو تقسیم کا عمل تھا اس کو جسٹیفائی کیا گیا ان نتائج کو, اور علی رضا بھائی کی شہادت کو, PSP کے 2 ساتھیوں کی شہادت کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کمزور ہو گئے, آپ تقسیم ہو گئے, اس لیے ایسا ہو رہا ہے. تو ہم اب یہ موقع بھی نہیں دینا چاہتے کہ ہماری تقسیم کی وجہ سے کوئی ہمیں کمزور سمجھے. کسی بھی مخالف کو, کسی بھی انتہا پسند دہشت گرد کو یہ
موقع نہ دیں کہ وہ بظاہر ہماری اس تقسیم سے فائدہ اٹھائے. تو کم از کم ایک پلیٹ فارم تو ہو کہ جہاں پر ہم آپس میں بیٹھ سکیں. تو ہم اس پلیٹ فارم کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے. پارٹی کے فیصلے کارکنوں کی اکثریت کی بنیاد پر کیے جائیں گے اور انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جائیں گے. ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو سچ بولنے اور ہونے سے روکنے کی کوشش کی سزا دی جا رہی ہے. حکومت کو لاحق خطرات کے متعلق خط لکھا تھا. حکومت کی ذمہ داری تھی بندوبست کرنا. مہاجر قومی موومنٹ ضرور تھی لیکن تھی عام لوگوں کی اور متوسط طبقے کی جماعت. سب سے پہلے اور اب تک پارلیمان میں سب سے زیادہ عام آدمی کو اور متوسط طبقے کو اگر کسی نے پارلیمان میں بھیجا ہے تو وہ MQM نے بھیجا ہے. چاہے وہ مہاجر قومی موومنٹ تھی تب, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ بنی تب. ہے تو دونوں کا ایبریویشن MQM یا نہیں ہے؟ مہاجر قومی موومنٹ کا ایبریویشن کیا ہے؟ مخفف MQM. اور متحدہ قومی موومنٹ کا کیا ہے؟ MQM. تو آفاق کم از کم MQM کے لفظ پہ تو مجھ سے متفق ہوں گے. اسپرٹ کیا ہے؟ ظلم کا خاتمہ, ناانصافی سے لڑنا. میں وہ بات یاد دلانا چاہ رہا ہوں. تو یہ جو ہمارے ذہن میں فرق ہے کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں مہاجر قومی موومنٹ بنا کے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں تو وہ کہہ دیں کہ ہاں اب میں بیٹھوں گا. ایسا نہیں ہے, انہیں بیٹھنا ہوگا, سب لوگوں کو بیٹھنا ہوگا, کیونکہ میں اسپرٹ کی بات کر رہا ہوں, میں روح کی بات کر رہا ہوں, نظریے کی بات کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں اس سے کسی کو انکار نہیں ہوگا, مجھے یقین ہے انشاءاللہ. فاروق ستار نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر پیپلز پارٹی سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر شہید کی پالیسی کے تحت شہری اور دیہی آبادیوں میں تفریق ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے.